اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اگر ہم دیکھیں تو سب سے پسندیدہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 2 بار میم سے مزین کیا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ جب ہم ماں کہتے ہیں تو 2 ہونٹ ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں، اور یہی پریکٹس محمد میں 2 بار ہوتی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو کسی بھی زبان میں ماں کے لفظ میں میم آپ کو ملے گا۔ اردو میں ماں ہے، امی، اماں، انگریزی میں مدر، موم، ماما، ہندی میں میاں، ماتا، اور اگر آپ دیکھیں فارسی میں مادر، اور سندھی میں امر کا لفظ یوز ہوتا ہے، اور جرمن میں میرے خیال سے ماتر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور بلوچ میں بھی شاید مات یوز ہوتا ہے۔ یعنی آپ کسی زبان میں بھی دیکھیں گے یہ میم کا ایک جو پسندیدہ حرف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے۔ اور اگر ہم اس کی ہم بات کرتے ہیں کہ ایک والدہ کا کردار ہمارے بچوں کی تربیت میں کیا ہوتا ہے۔ سبکتگین جو غزنی کے سلطان تھے، ان کی 2 بیویاں تھیں، اور ایک سے اسماعیل اور دوسرے سے محمود غزنوی پیدا ہوئے تھے۔ دونوں بچے ایک ہی گھر میں موجود ہیں، اور اسماعیل کی جو والدہ تھیں، جو بیوی تھیں، وہ نازک مزاج تھیں، اور انہوں نے اپنے بچے کو سوائے عیش، عشرت، آرام طلبی اور سکون کے کچھ نہیں سکھایا۔ جبکہ محمود کی جو والدہ تھیں تو وہ بھی ایک سپہ سالار کی بیٹی تھیں، اور انہوں نے مسلسل محمود کی تربیت کی۔ لڑپن بھی وقت ہی وہ سبکتگین کے ساتھ ہی جنگوں میں شریک ہوتے رہے۔ اور ہم ماں کا کردار 2 شخصیت کی نمو میں ایسے دیکھتے ہیں کہ حالت نظر میں جو سبکتگین انتقال کر رہے تھے تو اسماعیل کی والدہ نے جھوٹی وصیت پر ایک سائن کروا کے تمام تر غزنی کی سلطان اپنے بیٹے اسماعیل کو بنایا، اور اسماعیل کو نصیحت کی کہ دیکھو تم سلطان بن چکے ہو، اب فوجیوں کی تنخواہیں بڑھا دو، جو خوش آمدی ہیں ان کو اور آگے لے کر آ جاؤ، جنگ و جدل میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری حکومت چلی جائے گی۔ اس طرح کی تربیت کریں۔ یہ وہ وقت تھا جب غزنی میں ہندو راجہ حملہ کر رہے تھے، اور ایسے موقع پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محمود غزنوی کی ماں نے اس وقت جو محمود غزنوی کو نصیحت کی وہ یہ تھی کہ تمہارے اندر ایک بت شکن کا خون دوڑ رہا ہے، تم مجاہد ہو، تم غازی ہو، اور غازی اور مجاہد محلوں میں آرام نہیں کرتے، یہ تلوار کی سایوں میں آرام کرتے ہیں۔ تم بت شکن ہو اور بت شکن تمہیں رہنا ہے، اور یہ کہا کہ میں اپنا دودھ اس وقت تمہیں بخشوں گی کہ جب تمہارے گھوڑوں کے قدموں تلے اور ہندوستان کے بتوں کو روندا جائے، جب بت قدوں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوں گی، جب سمجھ لینا تمہاری ماں تم سے راضی ہے۔ یہ وہ تربیت تھی، اور یہی وہ شخصیت تھی کہ ایک ہی گھر میں 2 ماؤں کے کردار سے ہمیں 2 شخصیت ملتی ہیں۔ اسماعیل جو تھے وہ زندگی بھر عیش و عشرت میں پڑے رہے، اور آخرکار عمر بھر وہ عمر قید میں رہے، پکڑے گئے۔ جبکہ ہم محمود غزنوی کو دیکھتے ہیں کہ غزنی کے سلطان بھی بنے، 17 حملے کیے اور ہندوستان کی دیواریں ہلا دیں، اور آج تک بلکہ قیامت تک محمود غزنوی کا نام عزت اور احترام سے لیا جائے گا۔ یہ دراصل اس ماں کی تربیت ہے، اس ماں کا ہی جوش و ولولہ ہے جس نے شخصیت پیدا کی۔ تو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے سیدہ کائنات کی شخصیت موجود ہے کہ جس حسن سے امام حسین کی تربیت کی، اور وہ معاملہ جو ہے ہمیں کربلا میں نظر آتا ہے۔ علامہ اقبال کا واقعہ سنا ہوگا آپ نے، جب سر کا خطاب دیا جا رہا تھا تو انہوں نے اپنے استاد کو پیش کیا تھا کہ ان کو دیا جائے۔ جب کہا گیا کہ ان کی تو کوئی تصنیف نہیں ہے تو اس وقت علامہ اقبال نے کہا تھا کہ میں ان کی تصنیف کے طور پر موجود ہوں۔ بالکل اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین کا جذبہ، امام حسین کا صبر، اور امام حسین کا ولولہ چیخ چیخ کر بآواز بلند کہتا ہے کہ سیدہ کائنات کی تربیت کا میں مجسمہ ہوں، اور وہ تربیت تھی سیدہ کی کہ جو ہمیں قیامت تک کے لیے ایک نمونے کی صورت میں ملی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال بلکہ عمرے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سعی کے لیے لوگ جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے شعار بنایا۔ اگر ذرا سا غور کریں تو سعی ہے کیا؟ ایک ماں کی تگ و دو ہے، ایک ماں کی فکر ہے، اور ایک ماں کی لگن ہے اپنے بچے کے لیے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اس کو شعار اسلام بنایا، قرآن میں اس کا ذکر کیا۔ ہر حاجی، ہر معتمر وہاں جاتا ہے، اور اسی ماں کے طریقے سے جہاں تیز دوڑنا ہے تیز دوڑتا ہے، جہاں ہلکے جانا ہے ہلکے جاتا ہے۔ تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اللہ کو ایک ماں کے ایفرٹ کو بہت ویلیوبل ہے۔ اللہ کے نزدیک
ہر ماں کا ہر وہ عمل جو اس بچے کے لیے ہے وہ بہت بہت اہمیت رکھتا ہے. اور ہمارے دین کا یہ اصول ہے، یہ یاد رکھیے کہ جس طرح سے رسول اللہ نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں جیسے نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، گناہوں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، تو اس میں گناہوں سے بچو. جب ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ حرم میں ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، تو اسی طرح یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہے. تو اسی طرح سے جس طرح ایک ماں کے ایفرٹ ان کی اولاد کے لیے بہت ویلیوبل ہیں، بالکل اسی طرح ایک ماں کی غفلت بھی ایک بہت قابل گرفت عمل ہے. اور یہ بہت قابل گرفت ہے کہ کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ اسکول اس طرح کے 10 اسکول کھڑے ہو جائیں، والد صبح سے لے کر شام تک محنت جتا رہے، جب تک ایک ماں منسلک نہیں ہوگی تربیت میں، وہ گھرانہ کبھی تربیت یافتہ نہیں ہو سکتا. چاہے کوئی بھی محنت کرے، بیرونی کتنی بھی فورسز آ جائیں، یہ دراصل آپ لوگ ہیں. یہ ایک ماں کا کردار ہے جو شخصیت میں ہر وقت جھلکتا رہتا ہے.